کارندے ہیں، اہلکار ہیں، وہ اسرائیل کے حق میں جاسوسی کرتے ہیں امریکہ میں بیٹھ کر، یہ مقدمات سامنے آتے رہتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، دیکھیے یہودی ذہن یہ ہے، میں نے تو عرض کیا تھا نا کہ بے قصور لوگ کیوں مارے جائیں، ان کے نزدیک تمام انسان قصوروار ہیں، اس معنی میں کہ جو بھی غیر یہودی ہے وہ حیوان ہے، انسان ہے ہی نہیں۔ اگر لاکھوں مکھیاں آپ نے مار دی تو کیا ہو گیا؟ مکھیاں ہی ماری گے نا۔ لاکھوں چوہے آپ نے مار دیے تو کیا ہو گیا؟ چوہے ہی مارے نا۔ تو انسان تو گوئم ہے، یہ انسان تو ہے ہی نہیں، جینٹائلز ہیں یہ۔ جینٹائلز اینڈ گوئم جو ہے ان کی لغت میں از اکول ٹو اینیملز، یہ ان کی ذہنیت ہے، ان کی سوچ ہے، ڈکلیئرڈ، اسے چھپا کر نہیں رکھتے وہ۔ تورات میں یہ چیزیں نہیں ہیں، تالمود میں موجود ہیں، ان بلیک اینڈ وائٹ موجود ہیں کہ جنٹائل ہو، گوئم ہو، اس کو جس طرح چاہو ستاؤ، جس طرح چاہو لوٹو، جس طرح چاہو کھسوٹو، جس طرح چاہو اس کا خون پیو، جس طرح چاہو اسے جھوٹ کو دھوکہ دو، اس کو جھوٹ بولو، تو اس میں کوئی تمہارے اوپر الزام نہیں۔ قرآن مجید میں ان کا قول ذکر ہے، لیسا علینا فی الامیین سبیل، ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ امیین کہتے تھے وہ ان کو، کیونکہ کہتے تھے ہم صاحب کتاب ہیں، وی آر دی پیپل آف دی بک، وی ہیو اے لا، دی موزائک لا، حضرت موسیٰ کی شریعت ہمارے پاس ہے۔ ہاں یہ سب جاہل، گوئمز، جینٹائلز، یہ در حقیقت ہیومن بینگز ہے ہی نہیں، یہ انسانوں کی شکل میں حیوان ہیں۔ انہیں ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے، جیسا گھوڑے کو ٹانگے میں جوتنا انسان کا حق ہے، بیل کو ہل میں جوتنا انسان کا حق ہے، ایسے ہمارا حق ہے کہ ہم انہیں جوتے اور ان سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس اعتبار سے یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے۔ اور آخری بات میں آپ کو سنا رہا ہوں اس ای میل کی۔ On Wednesday, the U.S. Defense Department issued a warning to its officials to halt the leak of information on the investigation which it says is happening on a daily basis since the attacks occurred. یعنی جو بھی تحقیقات ہو رہی ہیں وہ لیک ہو رہی ہیں باہر اس کے، اور اسی میں یہ لیک کر گیا، اس میں تو موساد کا معاملہ آ رہا۔ باقی کوئی چیز لیک کر جائے تو کوئی حل نہیں، لیکن اس خبر کے آنے کے بعد انہوں نے ایمبارگو لگا دیا ہے، نیوز ایمبارگو آفٹر اسرائیلی لنک واز لیکڈ۔ یہ دوسرا امتحان ہے، واللہ عالم۔ تیسرے درجے میں اب عرض کر رہا ہوں، بالفرض اگر یہ مسلمانوں ہی کا کام ہے۔ دیکھیے مسلمان اگر فرض کیجیے، جیسے وہ کہتے ہیں 2 آدمی ہم نے سراغ لگا لیا، مسلمان عرب ہیں، تو مسلمان عربوں کو خریدا بھی جا سکتا ہے، ہائر کیا جا سکتا ہے، اسرائیل انہیں استعمال کر سکتا ہے، تاکہ یہ کہ دنیا کے سامنے پکچر جو آئے وہ یہ آئے کہ یہ مسلمانوں نے کام کیا ہے۔ اور ظاہر بات ہے قیمت آپ بڑی سے بڑی قیمت دے دیجئے، انسان بک جائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں، اگر فرض کیجئے یہ مسلمانوں کا کام ہے، تب بھی اس میں پہلی بات تو یہ واضح ہے کہ اس میں اسامہ ابن لادن کے ملوث ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ ظاہر بات ہے فلسطین کے اندر جو معاملہ ہو رہا ہے، فلسطینی وہاں پر اس کے خلاف اگر کچھ سوچے، کوئی پروگرام بنائے تو بات اور ہے۔ اسامہ تو غریب بیٹھا ہوا افغانستان میں، وہاں اپنا جو ہے کوئی انتظام جو ہے کمیونیکیشن، ٹیلی کمیونیکیشن کا موجود نہیں ہے، ابھی بمشکل جو ہے ایک وہ ڈیجیٹل فون سسٹم جو ہے وہ چینیوں نے آ کے وہاں پہ نصب کیا، ورنہ وہاں فون کی ضرورت موجود نہیں۔ اور پھر طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے ہر طرح اس کو جو ہے اس طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ وہ ایسے کسی سرگرمی میں ملوث ہو ہی نہیں سکتا۔ اور طالبان ہرگز جھوٹے نہیں ہیں، ثابت ہیں، سچے ہیں۔ انہوں نے ہر معاملے میں دنیا کے سامنے جو بات صحیح سمجھی ہے کہی ہے، کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اگر وہ گوتم بدھ کے اگر مجسمے توڑے تو ڈٹ کر توڑے، ڈنکے کی چوٹ توڑے، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ ارب ڈالر پیش کیے گئے، انہوں نے وہ ٹکرا دیے کہ ہم بت فروش نہیں، یہ بت شکن ہے۔ لہٰذا ان کے بارے میں یہ بات کہ ہم، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ثابت کر دو کہ یہ ملوث سے ہم حوالے کر دیں گے، نہ صرف اب کہہ رہے ہیں، پہلے سے کہہ رہے ہیں۔ پہلے سے ان کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی ثبوت جو اسامہ کے خلاف تمہارے پاس موجود ہو پیش کرو، ہم اول تو یہ کہ اپنے ہاں مقدمہ چلائیں گے اس کا، ورنہ یہ کہ آپ تو وہ کہہ رہے ہیں ہم پیش بھی کر دیں گے، ثابت کرو۔ لیکن ثبوت جب تک نہیں ہے، اور دوسری بات یہ سوچئے افغانستان میں اس وقت ہزاروں غیر ملکی جو اب نکل رہے ہیں وہاں سے، بھاگ رہے ہیں نکل کر، کیونکہ خطرہ ہے کہ یہاں حملہ کر دے گا امریکہ،
این جی اوز، یونائٹڈ نیشنز کے وہاں کارکن کتنے موجود ہیں، تو کیا ان کی اطلاع نہ ہوتی انہیں کوئی اس طرح کی کوئی اسکیم یہاں بن رہی ہے؟ وہ تو جیسے کہ تانا بانا ہوتا ہے افغانستان کے اندر، ان کا نیٹ ورک ہے پورا کا پورا، بلکہ جیسا کہ اب آپ کو معلوم مقدمہ بھی وہ چلا رہے ہیں کہ عیسائیت کی تبلیغ کر رہے ہیں، لہذا اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی ثبوت ان کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ لا محالہ اگر کوئی ہے، اگر میں پھر بھی کہہ رہا ہوں بالفرض اگر یہ مسلمانوں، اگرچہ میرے حساب میں نہ فلسطینی اتنے سوفسٹیکیٹڈ قسم کے ان کے مزاج ہیں، نہ اتنی ٹریننگ ہے، نہ ان کے پاس اس طرح کی سہولتیں ہیں، نہ اتنی سپورٹ موجود ہے کہ ایسا عظیم جو ہے وہ کارنامہ کر کے دکھا دیں۔ لیکن فرض کیجئے کہ اگر ایسا ہو بھی تو واقعہ یہ ہے کہ ان کے لیے اس اعتبار سے کہ وہ دیوار سے لگا دیے گئے ہیں، ان کے پاس کوئی اور طریقہ کار موجود نہیں ہے، کوئی راستہ کھلا نہیں رہ گیا ہے۔ امریکہ 100% اسرائیل کی پشت پناہ ہے، پوری مغربی دنیا، عیسائی دنیا جو ہے اسرائیل کی پشت پر آ گئی ہے، کیا کریں؟ تو اس اعتبار سے اگر انہوں نے کیا ہے تو میں ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ پھر یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے، امریکہ کا باپ بھی ان کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر یہ لوگ اس درجے تک ماہر ہو گئے ہیں تو کون انہیں ختم کرے گا؟ ابھی میں جب یہ نوٹس اپنے لکھ رہا تھا تو میں نے جو آخری بلیٹن سنا ہے تو اس میں وہاں کے ایک شخص نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ میں بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں اس وقت کہ حکومت امریکہ ایک ایسی جنگ کا آغاز کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے جس سے وہ کامل طور پر کبھی بھی نہیں جیت سکتی۔ یہ امریکیوں کا تبصرہ ہے۔ اس لیے کہ اگر تو ایسا ہے، اگر ایسا، پھر میں اگر کہہ رہا ہوں تو پھر اس کی حیثیت اس سرطان کی ہے جو پورے وجود کے اندر اپنی جڑیں پھیلا دیتا ہے، پھر کیسے اس کے اوپر آپریشن کریں گے؟ کتنے ملکوں کو ختم کریں گے؟ تہس تہس کر دیں گے کتنے ملکوں؟ الا ان تقطع قلوبهم والی بات جیسے سورہ توبہ میں آئی ہے کہ جب ان کے دلوں کے ریشے ریشے کے اندر دفاع کی جڑیں پہنچ گئی ہیں تو اب کیسے وہ نکلیں گی جب تک کہ دل کے ٹکڑے نہ کر دیے جائیں۔ اسی طرح سرطان کا جو آپ کو معلوم ہے کینسر پھیل گیا ہے، اب آپریشن نہیں ہو سکتا، کون کون سے جسم کو عضو کے اوپر جا کر آپریشن کریں گے؟ تو اگر یہ واقعتاً فلسطینی عربوں کا معاملہ ہے تو امریکہ کا باپ بھی ان سے نہیں نمٹ سکتا۔ پھر ان کے لیے ٹھیک ہے آپ عوامی سطح پر ریٹیلیٹ کر دیں، قوت کا مظاہرہ کر دیں، اپنی طاقت کا جو ہے ایک اس کی دوس بٹھانے کے لیے، لیکن جو لوگ جان دینے پر آ جائیں، منحصر مرنے پہ ہو جن کی امید، نا امیدی ان کی دیکھا چاہیے۔ فدائین کو کوئی شے روک نہیں سکتی جو مرنے کے لیے تیار ہو۔ جب جاپانی ہرا کری کرتے تھے اپنے ہاتھ سے خنجر جو ہے اپنے پیٹ میں گھونپ کر اوپر تک لے آتے تھے، پورا جسم پھاڑ کے رکھتے ہرا کری، اور وہ ایسے بموں کے اندر بیٹھ کر جاتے تھے۔ بم ہے لیکن وہ ایسا ہے کہ اس کے اندر آدمی کی بھی سیٹ بنی ہوئی ہے، وہ سٹیئر کر کے لے کے جا رہا ہے تاکہ جو سمندری جہاز کھڑا ہوا ہے امریکہ کا اس کی چمنی کے اندر جا کر گرے۔ ادھر ادھر گرے گا تو تھوڑا بہت نقصان ہوگا، چمنی میں جائے گا تو چمنی جب برسٹ ہوگی تو پورا کا پورا جہاز جو اس کی کھیلیں اڑ جائیں گی۔ لیکن اسے معلوم تھا کہ سب سے پہلے تو میرا جو ہے ریزہ ریزہ علیحدہ ہو جائے گا نا۔ یہ لوگوں نے کیا ہے، تاریخ میں ہے۔ اب جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے، وہ 18 کہہ رہے ہیں، 24 کہہ رہے ہیں، فرض کیجئے یہ سب فلسطینی ہے، کسی کے پاس مصری پاسپورٹ ہے، کسی کے پاس فلاں یہ ہے، تو اگر کچھ لوگ جان دینے پر اس طرح آمادہ ہو جائیں اور یہ صلاحیت حاصل کر چکے ہوں جس کا کہ مظاہرہ ہوا ہے، جس پر عقلیں دنگ ہے، امریکہ ششدر ہے، حیران ہے، اور وہ کہنے پر مجبور ہے کہ یقیناً انٹرنسک سپورٹ ہے انہیں بڑے پیمانے پر، تب یہ ہو سکا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ جنگ امریکہ جیت نہیں سکتا۔ امریکہ کے لیے کرنے کا اصل کام کیا ہے؟ اسے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ آخر اگر عرب یہ کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی سبب ہے؟ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا ہمیشہ سے وہ ایسے ہی ہے؟ جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی؟ یہ کیوں ہو گیا؟ اپنے گریبان میں جھانکے۔ عرب اسرائیل تنازع کے اندر جو ظلم کیا ہے،
2000 سال سے قوم یہاں سے نکال دی گئی تھی. نکالنے والے نہ عرب تھے نہ مسلمان تھے. حضور کی آمد سے بھی 500 برس قبل نکال دی گئی. نکالنے والے رومنز تھے. ٹائٹس جنرل سن 70 عیسوی میں یہاں سے نکال باہر کیا گیا. 2000 سال تک وہ ادھر سے ادھر گھومتی پھری ہے اور اسے لا کر دوبارہ اس ملک کے اندر داخل کر دیا گیا. وہ ملک جو ہے کوئی صحرا نہیں تھا, کوئی بنجر نہیں تھا جسے اثر نو آ کر آباد کر لے. ہرا بھرا ملک آباد, فلسطینی وہاں پر قوم آباد, مسلمانوں کا تیسرا قبلہ وہاں پر ہے. ان کی دینی حمیت اور غیرت جو ہے اس کا ایک تیسرا مرکز جو ہے وہ وہاں ہے. جس طریقے سے داخل کیا گیا ہے 1917 کا بالفور ڈیکلریشن. اس کے بعد یہودی آئے ہیں بائی ہوک اور بائی کروک. انہوں نے خریدا بھی ہے. دولت آپ کے انبار تھے موجود. مکان کسی نے پوچھا فلسطینی سے کتنا مانگتے ہو اس کے, اس نے کہا 2 لاکھ. اچھا 3 لاکھ دیتے ہیں لیکن کل ہی نکل جاؤ یہاں سے. اس کھیت کے کتنے مانگتے ہو, جتنے مانگے اس سے زیادہ لو نکل جاؤ. یہ بھی کیا, دھن سے بھی کیا, دھوس سے بھی کیا, زبردستی بھی بے دخل کیا, دھاندلی سے بھی کیا. لے کر آ گئے 2000 سال پرانی جو ہے دستاویزات. یہ مکان تو میرا تھا, میرے جد امجد کا تھا, تو یہ مکان, اور اسرائیلی عدالت نے ڈگری دے دی, ٹھیک ہے یہاں سے عرب نکل جائے. شہر تو پرانا ہے نا, وہ آج کا شہر تو نہیں ہے. حضرت سلیمان کے زمانے کا ہے. ایسے تباہ ہوا ہے ایک دفعہ بہت بری طریقے سے, دوسری مرتبہ اس طرح تباہ نہیں ہوا, نکال دیے گئے. یہ بہرحال امریکہ کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس معاملے میں دروں بینی سے کام لے, اپنے اندر جھانکے, اپنی پالیسی جو ہے ظالمانہ کردار پر نظر ثانی کرے. لیکن شدید اندیشہ یہ ہے کہ امریکہ یہ روش اختیار نہیں کرے گا, بلکہ اسلام کی نشرت ثانیہ جس سے یہ گھبرا رہے ہیں, جو جہادی تحریکوں نے ان کی رات کی نیندیں جو ہے وہ حرام کی ہوئی ہیں, مختلف ممالک میں جو مذہبی جو سینٹیمنٹ ہے. پاکستان میں حکومت سیکولر ہے, 100% سیکولر, امریکہ کی غلام, لیکن عوام کے اندر انہیں معلوم ہے کہ اس رات کے اندر دبی ہوئی چنگاریاں موجود ہیں. لہذا اس کے لیے کوئی زوردار ضرب لگانا, آخری چوٹ لگانے کے لیے بہانے کے طور پر استعمال کرے گا امریکہ. یہ اندیشہ ہے شدید, اور اس کے لیے ٹارگٹ افغانستان نمبر 1. ایک ابھرتا ہوا اسلام کی نشرت ثانیہ کا ایک ابھرتا ہوا جو ہے سلسلہ ہے. اگر جم گیا, پاؤں جما گیا, تو ڈاکٹر جاوید اقبال بھی وہاں جا کر دیکھ کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اگر 3-4 اور مسلمان ممالک میں وہی نظام قائم ہو جائے جو آج افغانستان میں ہے تو ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی. اس کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ تو بہانے جو بھی ہو اس کو لیے استعمال کریں گے اگر, تو تہس نہس بھی کر سکتے ہیں. اور اس سے بھی بڑی بات پاکستان کی ایٹمی صلاحیت. اور آج کہہ دیا ہے کسی نے اگر پاکستان نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم پورے کشمیر پر بھارت کا قبضہ تسلیم کر لیں گے. کشمیر کے لیے پوری جو ہے گرین لائٹ دے دی جائے گی, جاؤ کر لو فتح, اور پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو مفلوج کر دیا جائے گا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اندیشہ ہے اور شدید ہے, خطرہ ہے اور واقعی ہے. اندری حالات افغانستان کے لیے تو شدید خطرات ہیں ہی, لیکن وہ قوم جو ہے اب ان خطروں کی عادی ہو گئی ہے. 15-20 لاکھ آدمی ان کے پہلے مر چکے ہیں. انہوں نے کھولنے شروع کر دیے ہیں مورچے, وہ تیاری کر رہے ہیں, خرچے بعد آباد جو بھی ہو سو ہو. اور یہ کہ بہرحال جب موت کے ساتھ کھیلنے کا انسان عادی ہو جائے تو موت کا خوف سرے سے نہیں رہا کرتا. اس کا مجھے ذاتی تجربہ ہے. ہلکا سا نقشہ ہم نے سن 47 میں دیکھ لیا تھا. دائیں بائیں آگے ادھر موت تھی, موت رقصاں تھی. تو خود ہمارے اوپر سے, میں تو ہائی اسکول کا طالب علم تھا, میٹرک کا امتحان پاس کیا ہی تھا, ابھی موت کا خوف ختم ہو گیا. اس حوالے سے افغانستان کا معاملہ ایسا نہیں ہے. پاکستان اپنے مشکل ترین امتحان سے دوچار ہو جائے گا. ہمارے پاس نہ وہ ایمانی قوت ہے, بالخصوص ہماری حکومت کے پاس زیرو ہے. زیرو بھی نہیں, مائنس ہے.
اس حوالے سے جو باتیں اس وقت کہہ رہا ہوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں ریکارڈ پر آ جائیں، شاید کہیں کہیں تک پہنچ بھی جائیں۔ پاکستان کے لیے اولین چیز جو لازمی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے خلاف کسی عسکری اقدام میں ایکٹیو سپورٹ تو کسی حال میں بھی نہ دے۔ نو ایکٹیو سپورٹ، جو بھی افغانستان کے خلاف اگر اقدام ہوتا ہے، اپنی زمین کو اپنے پانیوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہ دے۔ ہاں البتہ اگر اسامہ کے خلاف کوئی معین ثبوت پیش کر دیں تو جیسے طالبان خود کہہ رہے ہیں کہ ہم حوالے کر دیں گے، لہذا اس کی گرفتاری کے اندر پاکستان مدد کرے تو کوئی غلط کام نہیں ہوگا اگر ثبوت پیش کر دیں۔ لیکن افغانستان کے خلاف کسی عسکری اقدام کا کوئی ایکٹیو سپورٹ پاکستان سے نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں اپنی آزادی، خود اختیاری اور خصوصاً ایٹمی صلاحیت کا پورا تحفظ کرنا ہے، ہر کے بعد آباد۔ اس صورت میں کوئی کمپرومائز کسی درجے میں۔ اس ضمن میں اس وقت ہمیں ضرورت ہوگی اللہ کی مدد کی۔ ایسے ہی مواقع ہوتے ہیں جبکہ قومیں توبہ کر لیتی ہیں۔ جب رانا سانگا سے رن پڑا تھا بابر کا تو توبہ کی تھی اور شراب کے گھڑے توڑ دیے تھے، توبہ کی تھی اور اللہ نے فتح دے دی تھی۔ یہ ہمارے لیے توبہ اور دعا کا وقت ہے، اس لیے کہ بہت شدید امتحان سے دوچار ہے پاکستان۔ ہماری حکومت اس وقت کیسے شکنجے میں آئی ہوئی ہے، کس طرح کے دباؤ ہوں گے۔ کھل کر کہہ رہا ہے امریکی اہلکار کہ ہم کشمیر پر بھارت کا قبضہ تسلیم کر لیں۔ اتنی بڑی دھمکی، اور اصل میں جو بات کہہ بھی رہے ہیں اس لیے کہ اب اسرائیل کو سب سے بڑا خطرہ جو ہے عالم عرب سے تو اسے کوئی خطرہ ہے ہی نہیں، خطرہ ہے تو پاکستان سے۔ یہ تو سن 67 کی جنگ کے بعد بن گوریون نے جو تقریر کی تھی پیرس میں، اس نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں کسی عرب ملک سے کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، اندیشہ پاکستان سے۔ اور یہ تو سن 67 کی بات ہے جبکہ ابھی پاکستان ایٹمی طاقت نہیں بنا۔ اب ظاہر بات ہے پاکستان واحد اکلوتا مسلمان ملک ہے جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے، تو اسرائیل کے لیے تو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے، اندیشہ ہے، شدید اندیشہ ہے کہ امریکہ کہیں کوئی اس طرح کا معاملہ نہ کر بیٹھے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی مدد کو اپنے شامل حال کر لیں، اگر توبہ کریں، رجوع کریں، اور توبہ اور رجوع کے لیے 3 شکلیں جو ہے میں تجویز کر رہا ہوں۔ یہ جو ہم بنٹن جا رہے ہیں سیکولرزم کی طرف اور بے حجاب مخلوط معاشرت کی طرف، 33% جو سیٹیں ہیں بلدیات کے اندر عورتوں کے لیے، ٹیلی ویژن آپ کا دن رات جو ہے وہ عورتوں کو ابھارنے پر لگا ہوا ہے۔ کل ہی میں دیکھ رہا تھا ایک مکالمہ ہو رہا ہے، خاتون جو ہے وہ قریت کا سوال کر رہی ہے، آپ کتنا کام کرتی ہیں اس خاتون خانہ سے؟ آپ اتنا کام کرتی ہیں، اگر کسی مرد کو ملازم رکھا جائے اتنا کام کرنے پر تو اس کو کتنی تنخواہ دینی پڑے گی؟ یہ کیا رہنمائی کی جا رہی ہے؟ وہ سارا سوشل انجینئرنگ کا پروگرام جو ہے، جو کہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا اجلاس کے اندر دیا گیا ہے، بیجنگ +5 کانفرنس کے اندر، ہمارا ٹیلی ویژن جو ہے اس کی جو ہے پوری طریقے سے اس کا پرچار کر رہا ہے۔ گویا کہ عورت جو ہے اگر گھر کا کام کرتی ہے تو وہ بیج طلب کرے مرد سے۔ صورتحال جو ہے اس مخلوط اور بے حجاب معاشرت کی طرف جو بڑھتے جا رہے ہیں اور سیکولرزم کی طرف جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بس پائی اختیار کریں، اعلان کریں کہ ہماری منزل اسلام کا نظام ہے، قرارداد مقاصد کے مطابق جو ہماری دستور کا جزو لازم ہے۔ نمبر 2، امتناع سود کے ضمن میں جو بھی تاخیر ہو رہی ہے فی الفور اس کو ختم کیا جائے، جو سفارشات آئی ہیں عمل شروع کیا جائے، اونچ نیچ ہوگی اصلاح ہوتی رہے گی۔ کسی بھی بڑے قدم میں ہوتا ہے، پہلا قدم کیا جاتا ہے تو بعد میں معلوم ہوتا ہے اس میں یہ خامی رہ گئی، یہ کمزوری ہے، ٹھیک ہے اصلاح کر لیں، لیکن اس کو روکا ہوا ہے۔ اور اب تو ڈنکے کی چوٹ کا یہ آسانی سے ہونے والی بات نہیں ہے، اس میں بڑا وقت لگے گا، یہ ہے اور وہ ہے۔ ہم پاکستان کو ختم نہیں کرنا چاہتے، سود کو ختم کرتے کرتے کہیں پاکستان ختم نہ کر بیٹھے، یہ باتیں کہی جا رہی ہیں۔ نمبر 3، اس مملکت خدا داد میں
اللہ کی شریعت اس کے قوانین کی تنفیذ کے ضمن میں اور اس کا اسموتھ پروسیس جاری کرنے کے لیے دستور میں جو بھی رکھنے ہیں، جو چور دروازے ہیں، جس کی وجہ سے دفعہ 227 جو ہے وہ بھی غیر مؤثر، دفعہ 2 الف بھی غیر مؤثر، شریعت کوڈ بھی غیر مؤثر، وہ سارے رکھنے بند کیے جائیں تاکہ ایک بڑے ہموار انداز میں شریعت کی تنفیذ کا معاملہ جب شروع ہو جائے۔ اور نمبر 4، دینی مدارس کے خلاف کسی اقدام کا خیال دماغ سے نکال دیا جائے، اس لیے کہ اگر یہاں دینی مدارس کے خلاف کوئی اقدام ہوا، اور نمبر 2، اگر طالبان کے خلاف امریکہ کے اقدام کی کوئی ایکٹیو سپورٹ کی گئی، لامحالہ پاکستان میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی۔ یہاں کی دینی طاقتوں کو اتنا آپ حقیر نہ سمجھیں، خانہ جنگی ہوگی، بڑی شدید خانہ جنگی شروع ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں سے بچ کر رہا جائے۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں ایک بہت بڑی کاش کے ساتھ، کاش پرسوں 16 تاریخ کو جماعت اسلامی کی طرف سے طلب کردہ ایک APC کانفرنس ہو رہی ہے، اور ظاہر بات ہے اکثر لوگ آئیں گے، بہت آئیں گے۔ کاش کہ یہ کانفرنس بحالی جمہوریت ہی کو اپنا اصل ہدف بنانے کی بجائے ان نکات کو ہدف بنائے جو میں نے رکھے، شریعت کی تنفیذ کو ہدف بنائے، سود کے خاتمے کو ہدف بنائے، سیکولرزم اور بے حجاب مخلوط معاشرت کو جو ہے ہدف بنائے۔ کاش میں تو ظاہر بات ہے چونکہ سیاسی آدمی شمار نہیں ہوتا ہوں، مجھے تو دعوت نامہ بھی کوئی نہیں ہے، اور میں اپنی بات جو ہے بس آپ ہی کے ذریعے سے پہنچا سکتا ہوں کہ یہ سنہری موقع ہے اس وقت، اور پاکستان ایک ایسے دوراہے پر آ گیا ہے۔ یہ تو میں نے جو پچھلے سال صدر کلنٹن صاحب تشریف لائے تھے تو میں نے تقریر کی تھی پاکستان دوراہے پر، اب یہ دوراہا جو ہے بڑے کریٹیکل مومنٹ پر آ گیا ہے۔ اس حوالے سے اگر اب بھی ہوش میں نہ آئیں دینی جماعتیں، اور خاص طور پر جماعت اسلامی جو اپنے آغاز کے اعتبار سے ایک انقلابی جماعت تھی، لیکن اسے انتخابی سیاست میں عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، اچھی بھلی کام کی جماعت تھی، لیکن اس انتخابی سیاست کے عشق نے اس کو نکما کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بحالی جمہوریت کے لیے تو سب جمع ہو جائیں گے، سب جمع ہو جائیں گے، لیفٹسٹ بھی ہوں گے، رائٹسٹ بھی ہوں گے، سیکولر بھی ہوں گے، مذہبی بھی ہوں گے۔ بحالی جمہوریت یہ تو نیلم پری اس دور کی ہے، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے قوم، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری۔ سب جمع ہو جائیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ جمہوریت بحال ہوگی مائنس اسلام پہ۔ ایوب خان کا ستون گرا، بھٹو صاحب برآمد ہو گئے، بھٹو صاحب گرے، ضیاء الحق کا ماشاء اللہ برآمد ہو گیا، تو فائدہ کیا ہوا؟ اسلام کے لیے مہم چلائیں۔ کاش آپ میں سے کسی کو جماعت اسلامی کے کسی بھی اہم آدمی سے اگر کوئی راہ و رسم ہے، کوئی میل جول ہے، کوئی الیک سلیک ہے، تو خدا کے لیے یہ بات جو ہے ان تک پہنچائیے کہ اللہ کے بندوں کرنے کا کام یہ ہے، جو طاقت اللہ نے دے رکھی ہے اسے ادھر سب کرو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔